السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اہم پیغام اطباء امت کے نام بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دینی کام کرنے والے ہو یا دنیاوی کام کرنے والے ہو، ہر ایک کو وقتاً فوقتاً اپنے نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں، میرا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں عالم ہو، مفتی ہو، واعظ ہو، خطیب ہو، حافظ قرآن ہو، دین کی خدمت کی ایک اہم ذمہ داری اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، تو کیا میں اس ذمہ داری کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر اللہ نے مجھے معالج بنایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے علم طب جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، تو کیا میں اس عظیم نعمت کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ الغرض مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کو وقتاً فوقتاً اپنی نیتوں کو درست کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح خدمت دین ایک عظیم ترین خدمت ہے، اسی طرح ڈاکٹر کا علاج کرنا بھی ایک عظیم ترین خدمت ہے اور انسانیت کی بڑی خدمات میں سے ہے، جبکہ نیت صحیح ہو۔ ڈاکٹری یہ صرف ایک پیشہ نہیں ہے، بلکہ دکھی انسانیت کے درد کو کم کرنے، بیماروں کو شفا کی امید دلانے اور بیماروں کی زندگی بچانے کا ایک مقدس ذریعہ ہے۔ اگر اس عمل کو اخلاص اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کیا جائے تو یہ ایک بہت اہم عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کی صبح میں عیادت کرتا ہے تو شام تک، اور شام میں عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی منقول ہے کہ ثواب کی نیت سے عیادت کرنے والے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جاتا ہے۔ عیادت کرنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹرز اور معالج کو اللہ کے یہاں کتنا بڑا اجر ملتا ہوگا، کتنا اجر عظیم اسے عطا کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے صحیح نیتوں اور صحیح جذبے کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ڈاکٹرز اور اطباء کی اہم ترین ذمہ داریاں ہیں۔ ڈاکٹرز اور معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران علاج احتیاط اور اخلاص سے کام لیں، اللہ کی مدد کے ساتھ علاج کو شروع کریں، مناسب ادویات مریض کے لیے تجویز کریں، بہت زیادہ مہنگی دوائیاں اور بیجا ٹیسٹ نہ کرائیں، مختلف قسم کے اور ناجائز راستوں سے کمیشن لینے سے بچیں، ہر طریقے سے مریضوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ضرورت پڑنے پر مریضوں کی مالی مدد کریں، اپنے خیر خواہانہ مشورے کے ذریعے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کریں۔ دوران علاج ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی غلطیاں، کوتاہیوں سے بچنا ڈاکٹر کا ایک فرض منصبی ہے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کی روشنی میں یہ ساری باتیں کہی گئی۔ ہر معالج اور ڈاکٹرز کو اپنا جائزہ خود لے لینا چاہیے کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔